بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے اپنا تیسرا زیر زمین میزائل بیس دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس تنصیب کو میزائل سٹی قرار دیا ہے۔ یہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی 50 سیکنڈ کی اس ویڈیو میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسران میجر جنرل محمد حسین باقر اور امیر علی حاجی زادہ کو اس خفیہ اڈے کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں پر اسرائیل قدس کی میزائل حملے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو اسرائیل قدس نے غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں پر میزائلوں سے حملے کی خبر دی ہے۔ اسرائیل قدس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے صہیونی حملوں میں فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے جواب میں غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں امدادی ذخیرہ ختم ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور اسرائیلی پابندیوں کے بعد گزشتہ 3 ہفتوں سے کسی طرح کی امدادی کھیپ غزہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن ڈوجارک نے انسان دوستانہ امور کے لیے اس ادارے کے کوآرڈینیشن آفس اوچا کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے انسان دوستانہ اداروں اور تنظیموں کی جانب سے ہم آہنگی کی اکثریت کوششوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی حکومتی پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف مظاہرے جاری۔ نیتن یاہو نے انتشار قرار دے دیا۔ ہزاروں اسرائیلی مظاہرین رات گئے نیتن یاہو حکومت کی جاری جنگی پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس مظاہرے سے پہلے پارلیمنٹ میں ایک اہم خطاب کیا اور کہا کہ اپوزیشن ملک میں انتشار پھیلا رہی ہے۔ اسرائیلی مظاہرین نے یہ احتجاج یروشلم میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر کیا۔ ہجوم حکومت کی سیاسی اغراض کے پیش نظر عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے اقدامات کی مذمت کر رہے تھے۔ غزہ میں مظاہرے اسرائیل کے کام آ رہے ہیں، حماس نے خبردار کر دیا۔ غزہ میں حماس کے خلاف عوامی غصہ بڑھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں مسلسل دوسرے روز بدھ کی شب غزہ کی پٹی میں تنظیم کی پالیسی کے خلاف مذمت میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ 2 روز کی خاموشی کے بعد حماس نے جمعرات کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، بیان میں کہا گیا کہ جو بھی احتجاج ہوا ہے وہ اسرائیل کے کام آئے گا۔ تنظیم نے قابض حکام کے خلاف صفوں کو یکجا کرنے پر زور دیا کیونکہ دشمن اہل غزہ کی یکجہتی کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے۔ حوثی جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر امریکی طیاروں کے 19 حملے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے جمعرات کی شب سینا میں اور اس کے اطراف حوثیوں کے عسکری ٹھکانوں پر فضائی بمباری کی۔ حوثی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت سینا کے شمال اور جنوب میں امریکی طیاروں نے 19 فضائی حملے کیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مقامی آبادی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سینا پر نئے فضائی حملوں میں صہیونی ملیشیا کے زیر انتظام ریڈاروں، فضائی دفاعی نظام، میزائل نظام اور ڈرون طیاروں کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر تبادلہ خیال۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ پیرس سے فرانسیسی صدارتی دفتر کے مطابق صدر میکرون نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے روس یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر میکرون نے یوکرین پر پیرس اجلاس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ صدر میکرون کی زیر صدارت آج یوکرین پر 30 ممالک کا پیرس اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں یوکرین کی فوجی حمایت مضبوط کرنے پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ میں فلسطین کی حمایت کرنے والی ترک طلبہ گرفتار۔
امریکی ریاست میساچوسٹس میں واقع ٹفٹس یونیورسٹی کی ترک نژاد طلبہ رومیسا کو امریکی امیگریشن حکام نے گرفتار کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق رومیسا نے فلسطین کے حق میں مظاہروں میں حصہ لیا تھا، جس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق رومیسا افطار کے لیے جا رہی تھیں کہ اچانک سادہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش اہلکاروں نے انہیں گھیر لیا اور ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یونیورسٹی کے صدر کے مطابق امیگریشن حکام کا کہنا تھا کہ رومیسا کا ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے، تاہم طلبہ کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کرنے پر کی گئی ہے۔ خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کو ورک ویزا نہ ملنے سے ترسیلات میں کمی کا خدشہ۔ FPCCI نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کو ورک ویزا نہ ملنے کا مسئلہ حل کرائے۔ تمام عملہ شناختی دستاویزات ساتھ رکھے۔ اقوام متحدہ کے نیو یارک ہیڈ کوارٹر کی پہلی بار ہدایت۔ اقوام متحدہ کے نیو یارک ہیڈ کوارٹرز کے تمام عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شناختی دستاویزات، پاسپورٹ، ویزے کی کاپی ہر وقت ساتھ رکھیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسی ہدایت دی گئی ہے۔ امیگریشن حکام نے امریکہ بھر میں جگہ جگہ سکروٹنی بڑھا دی ہے۔ امریکہ میں رہائشی قانونی اجازت نامے رکھنے والے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی کمیشن کی بھارتی ایجنسی راہ پر پابندی کی سفارش۔ مودی سرکار اور بھارتی راہ کی دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور جاسوسی ایک کھلی حقیقت ہے۔ امریکی امیگریشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی راہ پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی۔ سابق فوجیوں کا احتجاج کا اعلان۔ زمبابوے کے صدر نے آرمی چیف کو برطرف کر دیا۔ زمبابوے کے صدر نے سابق فوجیوں کی جانب سے احتجاج کے اعلان کے بعد ملک میں مارشل لاء کے خدشے کے پیش نظر آرمی چیف کو برطرف کر دیا۔ زمبابوے کے سیاسی ماہرین نے کہا کہ صدر نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ سعودی عرب حج و عمرہ کی زائرین کو خاص ہدایت۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کو مسجد الحرام میں داخل ہونے اور باہر نکلنے سے متعلق اہم ہدایات جاری کر دی گئیں۔ سعودی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزارت کا کہنا تھا کہ زائرین مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے مخصوص دروازے استعمال کریں۔ اس سے ہجوم کے نظم و نسق میں مدد ملتی ہے اور عمرہ زائرین و نمازیوں کے لیے عبادات کی ادائیگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب بدعنوانی کے الزام میں 82 سرکاری ملازمین گرفتار۔ رواں ماہ مارچ کے دوران سعودی عرب میں انسداد بدعنوانی کے ادارے نے بدعنوانی کے الزام میں 82 سرکاری ملازمین کو گرفتار کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ادارے نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بیان میں بتایا کہ ادارے کے حکام نے رواں ماہ کے دوران سرکاری دفاتر اور نجی اداروں کے 1453 تفتیشی دورے کیے۔ کئی سرکاری اداروں کے 313 افراد کے خلاف الزامات کی تحقیقات کی گئی۔ ان اداروں میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت صحت، وزارت افرادی قوت، وزارت بلدیات و ہاؤسنگ اور زکوٰۃ، ٹیکس، کسٹم اتھارٹی شامل ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جلد ہی غزہ میں اپنی پوری طاقت سے آپریشن کریں گے۔ فلسطینی اپنے گھر اور مزید علاقے کھو دیں گے۔ یہ علاقے اسرائیل کے دفاعی نظام میں ضم کیے جائیں گے۔ حماس فلسطینی عوام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی بربریت جاری ہے۔ بمباری کے نتیجے میں 7 بچوں سمیت مزید 30 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ماہرین یمن چیٹ کی خلاف ورزی کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ ماہرین یمن چیٹ کی خلاف ورزی کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ پریس سیکرٹری کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ابھی بھی اعلیٰ قومی سلامتی کے حکام پر پورا اعتماد ہے۔ یمن کے فضائی حملوں سے متعلق لیک شدہ چیٹ پر کسی کو برطرف نہیں کیا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال ہو گئی، پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئی۔
وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام اور ریلوے حکام نے ٹرین کو روانہ کیا۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے آج روانہ ہوگی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ جو بلوچستان کی ترقی روکنا چاہتے ہیں انہیں مایوسی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کی ڈیڈ لائن تبدیل نہیں ہوگی، ترجمان دفتر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی واپسی کی 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تبدیل نہیں ہوگی۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا مسئلہ اہم ہے۔ دہشت گرد پناہ گاہیں پاک افغان تعلقات میں سنگین رکاوٹ ہیں۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو بجلی کے ٹیرف میں ₹1 کی کمی کی اجازت دے دی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے صرف ₹1 بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دی ہے۔ ₹1 کا ریلیف بجلی یونٹ پر بنیادی ٹیرف کی مد میں دیا جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔